اور دنیا کی کوئی چیز بغیر کسی وجہ کے اللہ نے نہیں بنائی، فالتو چیز اللہ نے کوئی نہیں بنائی۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے نقطۂ نظر سے سانپ کا، بچھو کا، ان کیڑے مکوڑوں کا کیا فائدہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے بھی بے شمار فائدے ہیں، ان کے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ کوئی چیز اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ میں نے کوئی چیز کائنات کے اندر عبث پیدا نہیں کی۔ اللہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی فضول چیز پیدا کر کے دنیا کے اندر پھینک دے۔ جو چیز دنیا کے اندر ہے، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں، وہ پرند اور جلد ہیں، وہ درند ہیں، وہ گھاس ہے، وہ ذرات ہیں، وہ پتھر ہیں، وہ دنیا کی کوئی چیز بھی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اللہ کے ہاں مقصد ضرور ہے۔ اور یہ جتنی کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سورج آ رہا ہے، یہ جا رہا ہے، چاند آ رہا ہے، جا رہا ہے، ستارے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، یہ زمین ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ بارش ہے، یہ ٹھنڈا موسم ہے، یہ گرم موسم ہے، یہ تمام کے تمام جو نعمتیں اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کر رکھی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اس انسان کے لیے، یہ انسان کی نوکر ہے، یہ انسان کی خادم ہے۔ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، اس کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور یوں کہیے تو بات پہچانا ہوگی کہ ساری کی ساری کائنات اہل توحید کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا کے اندر مواحد ختم ہو جائیں گے، اہل توحید ختم ہو جائیں گے، اللہ ساری کی ساری کائنات کو ختم کر دیں گے، کیونکہ اس کے بعد ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ زمین اگر نوکری کر رہی ہے تو اہل توحید کے لیے، یہ آسمان اگر سایہ کیے ہوئے ہیں تو اہل توحید کی وجہ سے، یہ اگر پہاڑ یہاں پر کھڑے ہیں تو اہل توحید کی وجہ سے، سمندر بہ رہے ہیں، ندی نالے چل رہے ہیں، چشمے نکل رہے ہیں، یہ سارے کا سارا نظام اہل توحید کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر اللہ کے یہ مواہب بندے کائنات کے اندر نہ رہے تو کائنات کے رہنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بات سمجھ لیں، یہ سارے کا سارا نظام اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اور پھر یہ سارے کا سارا نظام جو اللہ نے قائم کر دیا ہے، کہاں اس انسان کی پیدائش سے لے کر، کہاں اس کے ماں کے پیٹ سے لے کر کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بعض روایات میں 40 دن کا، بعض روایات میں 4 مہینے کا، جو 4 مہینے کا ہوتا ہے فرشتہ آتا ہے اس کے پاس اور آ کر اس کے بارے میں کچھ باتیں لکھتا ہے۔ ایک بات یہ لکھتا ہے ابھی یہ پیدا نہیں ہوا، لکھتا یہ ہے کہ اس نے مر جانا، ابھی یہ دنیا میں آیا نہیں ہے، ابھی اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن لکھا جا رہا ہے کہ یہ جو ابھی نہیں آیا ہے اس نے ہر حال میں مرنا ہے، دنیا سے جانا۔ اور دوسری بات یہ لکھتا ہے کہ اس نے دنیا میں کتنا رزق کھانا ہے، کیا کچھ کھانا ہے، وہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کا مینیو تیار ہوتا ہے، اس کے کھانے کا پورا چارٹ تیار ہوتا ہے، اتنی اس نے دالیں کھانی ہے، اتنی اس نے سبزی کھانی ہے، اتنا اس نے گوشت کھانا ہے، اس فلاں جگہ پر کھانا ہے، فلاں طریقے سے کھانا ہے، یہ سارے کا سارا اس ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھو آج دنیا کے اندر ہم سب رزق کے لیے پریشان ہیں، جس سے پوچھو کہ آپ کی پریشانی کیا ہے، آپ ماتھا پھوڑ کر بیٹھے ہیں، آپ کمر پھوڑ کر بیٹھے ہیں، آپ کی پریشانی کیا ہے، تو یہی کہے گا کہ بس دنیا کا معاملہ ہے، رزق کے لیے پریشان ہے، حالانکہ کوئی بات ہے رزق کے پریشان ہونے کے لیے۔ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہر حال میں تمہیں ملنا ہے، اور وہ مل رہا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر جو آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہر حال میں آپ کو ملنا ہے، جو نہیں لکھا ہے وہ نہیں مل سکتا۔ تو ساری کی ساری چیزیں وہاں پر تیار ہوگی کس نے یہ کچھ کرنا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ لکھی جاتی ہے کہ یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، وہ بھی وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس وہ جو لکھا جاتا ہے اسی کے مطابق پوری کی پوری زندگی کا نظام چلنا۔ کوئی دنیا میں آیا، اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر کتنا اس کے لیے نظام رکھ دیا، اللہ نے اس کو وہاں پر پالا پوسا، وہاں پر بڑا کیا، اللہ نے اس کے اندر روح پھونک دی، اللہ نے اس کے لیے کھانے پینے کا نظام اللہ نے وہاں پر بنا
دیا. کبھی سوچو تو صحیح کہ یہ کتنا بڑا نظام ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے. دماغ کے پیٹ کے اندر بچے کا منہ نہیں کھلتا, بچہ منہ نہیں کھول سکتا, آنکھیں نہیں کھول سکتا, ہاتھ بھی چکرے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ نے کیا نظام بنایا ہے کھانے کا کہ ناک کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو کھانا کھلا رہا ہے, ناک کے ذریعے اس کے پیٹ میں کھانا جا رہا ہے. ماں کھانا کھاتی ہے, بچے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. ماں پانی پیتی ہے, بچے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. منہ بند ہے لیکن اللہ نے کھانے کا نظام جاری رکھا ہوا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا مقصد ہے جس کی پیدائش ہے, اس کی اتنی جو حفاظت ہو رہی ہے, اس کی جو اتنی حفاظت, اتنی نگہداشت ہو رہی ہے, اتنا اس کی آمد کی تیاریاں ہو رہی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا اس کا کوئی مقصد ہے. جب دنیا میں آیا اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو نوکر اس کا بنا دیا. اب دنیا میں جو بندہ آتا ہے, آپ کو پتا ہے اس کے کپڑے نہیں ہوتے, کپڑے نہیں ہوتے, وہ بول نہیں سکتا, وہ اپنے دکھ کا اظہار نہیں کر سکتا, وہ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اس بچے کا نوکر بنا دیتے. بچہ دودھ نہیں پیتا, ماں زبردستی دودھ پلاتی ہے اور پھر روتی ہے کہ میرا بچہ دودھ کیوں نہیں پیتا. یہ کس نے اس کے دل کے اندر یہ محبت ڈال دی, اس کو تو نے پالنا ہے, اس کو تو نے بڑا کرنا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ ماں باپ عزیز و قائم اللہ نے بنا دیے, یہ بچے کا باپ ہے, یہ ماں ہے, یہ تایا ہے, یہ چاچا ہے, یہ ماموں ہے, یہ خالہ ہے, یہ پھوپھی ہے, پورے کا پورا ایک نظام اللہ نے بنا دیا. اور اس لیے بنایا کہ یہ سارے کے سارے نظام میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے. اور پھر کھانے کا بندوبست اللہ نے کر دیا, پینے کا بندوبست اللہ نے کر دیا. نہیں کھاتا تو زبردستی اس کو کھلایا جاتا ہے, دودھ نہیں پیتا تو زبردستی پلایا جاتا ہے. یہ اللہ نے جو اتنا اس کی خدمت کے لیے ساری کائنات کو وقف کیا, معلوم ہوتا ہے کوئی بہت بڑی بات ہے اس کے ساتھ, کوئی بہت بڑا کام اس سے لیا جانا ہے جتنی اس کی نگہداشت ہو رہی ہے. اور پھر سردیوں میں گرم لباس, گرمیوں میں ٹھنڈا لباس, ماں ہر حال میں اس کا خیال رکھتی ہے اور ہر چیز اس کے لیے پیدا کرتی ہے. یقین جانے ماں باپ خود بھوکے رہتے ہیں, بچے کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ کس نے دل کے اندر ڈالا؟ یہ اللہ نے دل کے اندر ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اما عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں, ایک عورت آئی اور اس نے آ کر سوال کیا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 کھجوریں اس کو دی, کہا کہ یہ لو میرے پاس یہی ہے. 2 اس کی بیٹیاں اس کے ساتھ تھی. اس عورت نے کیا کیا, 1 کھجور ایک کو دے دی, ایک دوسری کو دے دی, اور تیسری کھجور اس نے اپنے منہ کے اندر ڈالنے کے لیے جیسا ہی ہاتھ بڑھایا, بچیوں نے کھجوریں کھا لی اور وہ بھی مانگنے لگے کہ یہ بھی ہمیں دو. اب ماں بھی بھوک سے تڑپ رہی تھی, لیکن اس ماں نے کیا کیا, اسی کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, اپنے منہ میں سے نکالی, کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا ایک کے منہ میں ڈال دیا, دوسرے کے منہ میں ڈال دیا. اور اما عائشہ صدیقہ نے جب یہ عمل دیکھا تو بڑی حیران رہ گئی. میں اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ پر میں اس عورت کے اس رحم کرنے کی وجہ سے جو اس نے اپنی بچیوں پر کیا ہے, اللہ عرش پر راضی ہوا, اس کے لیے جنت واجب کر دی. یہ جو اللہ نے اتنا کچھ بنا دیا اس کے لیے, یہ کیوں بنایا؟ یہ زمین بھی اس کی نوکر, آسمان بھی اس کا نوکر, ساری کی ساری کائنات اس کے لیے مسخر ہے. وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين, ساری کی ساری کائنات اس کے لیے مسخر کر دی ہے. سورج بھی اس کے لیے آ گیا, چاند بھی اس کے لیے آ گیا, ستارے بھی اس کے لیے آ گئے, زمین بھی اس کے لیے آ گئی. اب سوچو کہ اس انسان کو کس لیے بنایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے انسان کے بنانے کا مقصد حیات بیان کر رہے ہیں کہ مقصد حیات کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ساری کائنات اس کے لیے میں نے بنائی ہے, ساری کائنات اس کی نوکری کرے گی, ساری کائنات اس کے فائدے میں چلے گی, اور اس انسان کو صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. اس انسان سے میں نے اپنے دین کا کام لینا ہے. بس یہ میرا ہے, اس نے میرے سامنے جھکنا ہے, اس نے میرے سامنے سجدے کرنے ہیں, اس نے میرے سامنے رکوع کرنا ہے, اس نے میرے سامنے تحیات سے بیٹھنا ہے. ساری کی ساری کائنات میں نے اس کے لیے بنائی ہے اور یہ میں نے اپنے لیے بنایا. فقط ایک مقصد ہے انسان کی بناوٹ کا, ایک مقصد زندگی فقط ایک ہے. اور آج 99.9% لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں مقصد حیات کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں. کیا بتلاؤ دنیا کے اندر ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ کوئی ایک بندہ اتنے بڑے مجمع میں اٹھ کر کہے کہ میں اپنی مرضی سے آیا. ہم اپنی مرضی سے